میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ میرا بیٹا ملک سے باہر چلا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں وارے نیارے تھے۔ میں اب تک اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کروا چکی تھی۔ میری بیٹی ماریا، جو کہ ابھی محض 16 سال کی تھی، وہ میرے ساتھ رہتی تھی۔ لیکن اب کچھ دنوں سے گھر میں بہت عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو چکے تھے۔ میں ان سب چیزوں کی وجہ سے سخت پریشان تھی۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ پہلے تو بس کھانے کی چیزیں ہی غائب ہوا کرتی تھیں، لیکن ایک رات جب میں سخت پیاس کی وجہ سے اٹھ کر باہر آئی تو اپنی بیٹی کو چہرہ چھپا کر گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنے جوتے اتار کر ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے اور دبے پاؤں باہر جا چکی تھی۔ ایسا شاید اس نے اس لیے کیا تھا تاکہ شور کی وجہ سے کوئی اس کی آواز سن کر نہ اٹھ سکے۔ لیکن میں اپنی جگہ حیران و پریشان کھڑی تھی کہ میری بیٹی رات کے اس پہر جا کہاں رہی ہے؟ کہیں وہ گھر چھوڑ کر بھاگ تو نہیں رہی؟ یہ بات ذہن میں آتے ہی میرا دل اپنی جگہ کانپ کر رہ گیا۔ اگر یہ بات سچ ہوتی اور کل میری بیٹی گھر میں نہ ملتی تو محلے بھر میں بدنامی ہو جاتی۔ میری بیٹی تو سب کے سامنے مشکوک اور بد کردار ہو کر رہ جاتی، اور جو میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا اور پانی پینے کا ارادہ ترک کرتے اس کا پیچھا کرنے لگی تھی۔ لیکن میری بیٹی کو تو ابھی گھر سے نکلے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، پھر وہ اچانک کہاں چلی گئی؟ میں نے باہر آ کر ڈرتے ڈرتے یہاں وہاں نظر دوڑائی، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ پریشانی کی وجہ سے منہ پر دوپٹہ رکھے میں دبے دبے رونے لگی۔ کل کی صبح ہم سب کی عزت کا جنازہ نکلنے والا تھا، اور اس کی ساری ذمہ دار اور کوئی نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی تھی۔ میں تھک ہار کر دل ہی دل میں اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ گھر آ گئی تھی۔ نیند تو اب میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ میں بستر پر بیٹھی اس کے اس انتہائی قدم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر اس کے بھائی کو پتہ چل گیا تو شاید وہ واپس آ کر غیرت میں اس کا قتل کر دیتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی میری مدد کر دے۔ اگر بتا دیتی تو سب کو پتہ چل جاتا۔ ابھی میں ان سوچوں میں منجھدار میں ہی پھنسی ہوئی تھی کہ مجھے باہر کھٹکا سا محسوس ہوا۔ میں نے کمرے میں جھانکا تو میری بیٹی گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ جلدی سے دوپٹہ گلے میں ڈال کر باورچی خانے چلی گئی تھی۔ میں نے دیکھا تھا اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ ایسا کیا کر کے آئی تھی جو اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی؟ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھنے کا فیصلہ کیا اور خود باورچی خانے کی طرف چل دی۔ کہاں گئی تھی اتنی رات کو؟ میں نے جاتے ہی بیٹی سے پوچھا تھا۔ میری بات سنتے پانی پیتے ہوئے بیٹی کو زوردار غوطہ لگا تھا کہ کھانس کھانس کر اس کے چہرے کا رنگ لال ہو چکا تھا۔ میں اپنی زہر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اب تھوڑی بہتر ہونے کے بعد اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے بولی تھی، اماں کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو بس پانی پینے کے لیے ابھی ہی کمرے سے باہر آئی ہوں۔ میری بیٹی نے بڑے دھڑلے سے میرے ہی سامنے جھوٹ بولا تھا، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھی کہ میں اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی، اور میں اپنی بیٹی کی اس دیدہ دلیری پر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اسے ذرا برابر اپنی ماں کی فکر نہ تھی، بلکہ ابھی بھی جھوٹ کا سہارا لے رہی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی، میں اسے جتنا بھی کریدنے کی کوشش کرتی وہ یہ بات تسلیم نہیں کرنے والی تھی کہ وہ باہر گئی تھی۔ میری نظر اس کے کپڑوں پر پڑی تو میں بے ساختہ بول اٹھی، اگر تم باہر نہیں گئی تو پھر یہ تمہارے کپڑوں پر مٹی کہاں سے آئی؟ ہمارے گھر کے تو سارے کمرے ہی پکے ہیں، تو کہاں سے آ گئی یہ مٹی تمہارے کپڑوں پر؟ کیا یہ مٹی خود چل کر آئی ہے؟ کیونکہ بقول تمہارے تم تو گھر سے باہر گئی ہی نہیں۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اس سے پوچھا تھا۔ وہ گھبرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں گواہی دے رہی تھی کہ وہ خوفزدہ ہو چکی ہے۔ میرا مقصد اسے خوفزدہ کرنا نہیں تھا بلکہ سچ جاننا تھا، لیکن میری بیٹی ٹال مٹول سے کام لیتے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے اس نے پودوں کی مٹی نرم کی تھی۔ میں نے آگے جا کر دیکھا تو گملے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے، کسی ایک گملے کی بھی مٹی نرم نہیں تھی۔ آخر میری بیٹی جھوٹ کیوں بول رہی تھی، اور وہ اتنی رات کو کہاں گئی تھی؟ کتنے عرصے سے یہ سب چل رہا تھا اور میں یہاں بے خبر بیٹھی ہوئی تھی؟ اگر آج بیٹی گئی تھی تو مطلب صاف تھا، وہ کل بھی وہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہوگی، اور کل میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں گی۔ صبح ہوئی تو بے دلی سے گھر کے سارے کام کر رہی تھی۔ میں غور کر رہی تھی، وہ کچھ پریشان سی بار بار اس کی نظریں گھڑی کی طرف اٹھتی تھیں، شاید وہ وقت گزرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اپنے کام کرتے ہوئے ماریا پر بھی بری نظر رکھے ہوئی تھی۔ وہ کافی عجیب طرح سے برتاؤ کر رہی تھی، کبھی تو اچانک سے ڈر جاتی اور کبھی میری باتوں پر عجیب سے منہ کے تاثرات بنانا شروع کر دیتی تھی۔ مجھے وہ کافی عجیب لگی تھی۔ میں نے دیکھا تھا آج اس نے دودھ نہیں پیا تھا بلکہ کسی شاپر میں ڈال کر کولر کے پیچھے چھپا دیا تھا۔
میں نے بھی اسے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میری اس پر نظر ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے ایک اچھا سا فون بھی بھیجا ہوا تھا جسے استعمال کرنا مجھے ماریا نہیں سکھایا تھا۔ میں نے وہ فون اپنی قمیض کی جیب میں ڈال رکھا تھا، لیکن آج باہر جانا تھا اس لیے میں نے چوری کے ڈر سے وہ فون گھر میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنا پورا انتظام کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی میری بیٹی آخر جاتی کہاں ہے۔ ٹھیک رات کے 1 بجے وہ اپنے کمرے سے اس دن کی طرح ہی دبے پاؤں باہر نکلی تھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور خود بھی جلدی سے گھر کے دروازے کو باہر سے تالا لگاتے اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ تھوڑی ہی دور جا کر میری بیٹی ایک درخت کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہاں پر ایک چوکی رکھی ہوئی تھی جس پر وہ بیٹھ گئی تھی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی تھی۔ اس کی چوکی کے نیچے سے 2 سانپ نمودار ہوئے تھے جن کو دیکھ کر میری تو روح کانپ اٹھی تھی۔ اگر وہ میری بیٹی کو کاٹ لیتے تو۔ میری بیٹی نے اپنی سائیڈ سے ایک تھیلی نکالی اور پیالی میں کچھ ڈال کر ایک طرف رکھ دیا۔ میں فق چہرے کے ساتھ بیٹی کی بہادری دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ سب کیا کر رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل کچھ بڑبڑاتی جا رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا میری بیٹی کو؟ آخر رات کے اس پہر یہاں پر کیوں؟ درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ سب کرنے کا کیا مقصد تھا؟ مجھے تو لگا وہ کسی کو پسند کرنے لگی تھی، لیکن وہ کن بری عادتوں میں ملوث ہو چکی تھی؟ یہ سب وہ کب سے کرنا شروع ہوئی تھی؟ مجھے کچھ علم نہیں تھا، بلکہ میں تو حیران و پریشان اسے تکتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے وہاں سے کچھ راکھ یا شاید مٹی اٹھائی تھی اور اسے اپنی ناک کے قریب لے جا کر سونگھنے لگی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنی چوکی سے اٹھی میں جلدی سے گھر آ کر کمرے میں لیٹ گئی تھی۔ تیز تیز چلنے کی وجہ سے میرا تنفس پھول چکا تھا۔ میں ابھی تک حیران و پریشان تھی کہ یہ سب ماجرا کیا تھا، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ میں اب اسے مزید یہ سب کرنے نہیں دینے والی تھی۔ اگلے روز جب وہ گھر سے جانے لگی تو میں نے جلدی سے کمرے سے باہر آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ مجھے دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ وہ ڈر اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کہاں جا رہی تھی تو؟ جب میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ تو نے میرے منہ پر ہی مجھے منع کر دیا، اور اب کہاں جا رہی ہے؟ میں نے اسے پچھلی باتیں سنا کر شرمندہ کرنا چاہا، لیکن وہ جلد بازی میں لگ رہی تھی۔ اماں، تو مجھے جانے دے، میرا جانا ضروری ہے۔ ہاں، میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن میں تجھے کچھ نہیں بتا سکتی۔ بس اتنا جان لے، اگر میں نہ گئی تو مر جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر دنگ رہ گئی۔ وہ باہر جانے کے لیے اپنی ماں سے ایک بار پھر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں اس کی طرف سے بہت مایوس ہوئی تھی۔ نہیں، میں کبھی بھی اپنے بچوں کی ایسی پرورش نہیں کی تھی، پھر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا اور بولی تھی، مزید میں تیرا ایک جھوٹ برداشت نہیں کروں گی۔ پہلے تو نے جھوٹ بولا باہر نہیں جاتی تھی، پھر مٹی کا بہانہ لگا دیا، اور اب تو میری موت کا جھوٹ بول رہی ہے۔ تجھے ذرا شرم نہیں؟ میں تیری ماں ہوں اور تو بغیرت مجھے ہی مارنے کی دھمکی دیتے دوبارہ سے یہی کرنا چاہتی ہے۔ آج تو کہیں نہیں جائے گی، چل میرے ساتھ کمرے میں۔ غصے سے میرا تنفس پھول چکا تھا، لیکن وہ تھی ایک ہی ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ اسے جانے دو ورنہ وہ میری موت ہو جائے گی۔ میں نے طیش میں آ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا تھا اور اسے کمرے میں بند کرائی تھی۔ میں جتنا خود کو ملامت کرتی کم تھا۔ یہ میری ہی لاپرواہی تھی جس کی وجہ سے وہ آج اس حد تک جھوٹ بولنے لگی تھی اور نہ جانے کیا کیا کرتی پھر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد ہی اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اسے رخصت کر دوں گی تاکہ محلے میں میری عزت برقرار رہ سکے، لیکن حیرت انگیز طور پر اگلے روز میں شدید بیمار اور لاغر ہو گئی تھی۔ میری بیٹی میرا بہت خیال رکھ رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، اماں، اگر تو نے مجھے جانے دیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ مجھے معاف کر دے اماں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تو پہلے ہی طبیعت خرابی کی وجہ سے لاغر تھی، اوپر سے بیٹی کا رونا برداشت نہیں کر سکی۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو چکے تھے۔ رات وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد آ کر میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ اگلے روز میں پہلے کی طرح ہی بالکل صحیح ہو چکی تھی۔ میری بیٹی بھی خوش خوش نظر آ رہی تھی۔ میں اب تک حیران تھی کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے، یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں بیمار تھی کیونکہ اس روز بیٹی نہیں گئی تھی وہاں پر، اور کل جیسے ہی بیٹی وہاں سے ہو کر آئی میں دوبارہ سے صحیح ہو گئی تھی۔ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا یہ سب حقیقت تھی؟ لیکن جو کچھ بھی تھا، مجھے اب ان سب کا سچ پتہ لگانا تھا۔ اگر میں سیدھے طریقے سے جا کر بیٹی سے کچھ پوچھتی تو وہ یقیناً کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ دیتی۔ اب مجھے ثبوت کے ساتھ اس سے یہ سب سوال کرنے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلے روز میں یہ سب اپنے فون میں ریکارڈ کر لوں گی، لیکن میں نے پہلے کبھی یہ سب نہیں کیا تھا تو مجھے یہ سب سیکھنا تھا۔ میں پڑوس کے انور کے پاس چلی گئی تھی، اسے ویڈیو ریکارڈ کرنا سیکھ کر 2-3 بار ویڈیو بنا کر دکھائی بھی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر آ گئی تھی۔ اب میں آج رات
सब कुछ रिकॉर्ड करके बेटी का राज फाश करने वाली थी। आज वो कुछ बेचैन सी नजर आ रही थी। वो यहाँ से वहाँ घूमती बड़ी बेसब्री से रात होने का इंतजार कर रही थी। आज मैंने पुख्ता इरादा कर लिया था कि ये जो खेल चल रहा है इसका आज इख्तिताम कर कर ही रहूंगी। मैंने सोने का नाटक किया और जो ही मेरी बेटी वहां पहुंची मैंने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी। इस रोज़ की तरह ही आज भी वही सब कुछ हुआ था। मेरी बेटी ने काम ख़त्म किया और जल्दी से वहां से उठकर भागी थी। वो दोनों सांप अभी भी वहीं घूम रहे थे। मैं भी पीछे मुड़ने ही वाली थी कि दो लोग इसी वक्त वहां नमूदार हुए थे। उन्होंने इन सांपों को दोबारा से पकड़कर बंद किया और एक दूसरे के हाथ पर ताली मारते हुए मुस्कुराने लगे। मैं शौक की कैफियत में इन दोनों को देख रही थी। अब वो लोग बातें करते हुए कहे जा रहे थे, आगे खतरा तो था लेकिन मैं ये सच जानना चाहती थी, इसलिए मैं भी खामोशी से इनका पीछा करने लगी। वो लोग एक जगह में दाखिल हुए थे। मैं खिड़की में फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके फ़ोन रख दिया था और ख़ुद एक जगह छुप कर बैठ गई थी। ठीक 10-15 मिनट बाद वो लोग वहाँ से रवाना हो चुके थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता जाकर छुपे हुए अपने फ़ोन को उठाया और घर चली आई। घर आके मैंने कमरे को अंदर से बंद करके फ़ोन में पहले अपनी बेटी की वीडियो देखी, इसके बाद उन मर्दों की वीडियो देखी। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मेरी पीठ पीछे क्या क्या खेल चल रहा था, मैं इन सब बातों से बेखबर थी। मैंने अपने भीगे चेहरे को साफ किया और इसी वक्त बेटी के कमरे में चली गई। वो सोने की तैयारी कर रही थी। मैंने इसे बाजू से पकड़कर इसके मुंह पर पे दर पे 2 थप्पड़ दे मारे। वो हैरानगी से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने इसकी तरफ फ़ोन किया और इसे दोनों वीडियोस चलाकर दिखा दी, जिसे देखते वो अपनी जगह पर ढह सी गई थी। अब सब कुछ सच सच बता दे, तूने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैंने इसे झंझोड़ा था। इसने भीगी नज़रों से मेरी तरफ देखा तो मेरा कलेजा कट सा गया था। फिर वो बोलना शुरू हुई थी। अलीना के घर जाते हुए इस दिन मेरी टक्कर फराज से हुई थी। पता नहीं कब वो मुझे पसंद आ गया। वो भी मुझसे मोहब्बत का दावेदार था, लेकिन इसकी माँ इन सब के लिए राज़ी नहीं थी। वो सबसे झगड़ालू थी। मैंने सोचा इसे कैसे मनाया जाए। फिर फराज ने मुझे एक बाबा का बताया। मैं जब इनके पास गई तो उन्होंने जो अमल बताया था वो यही था कि मुझे 2 सांपों को रोज़ दूध देना होगा। मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन बाबा ने कहा था कि इस बात का किसी को पता ना लगे और अगर एक बार अमल शुरू कर लिया तो 1 महीना पूरा करना होगा, वरना अगर तूने ये चिल्ला बीच में रोका तो जिससे तू ज़्यादा मोहब्बत करती है वो मर जाएगी और मुझे तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अम्मा तुझसे ही है। मैं डर गई थी, लेकिन मोहब्बत भी करती थी फराज से, इसलिए ये सब करने के लिए मैंने तुझसे झूठ बोला, तुझे धोखे में रखा और आज देख जो सच सामने आया वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी बेटी 2 जानों बैठकर रो रही थी। मैंने इसे गले से लगाया। दूसरी वीडियो में इस फराज का असल चेहरा था। वो लड़का फराज ही था, साथ में इसका एक दोस्त था। जहाँ वो लोग गए थे वहाँ वो एक बाबा भी रहता था। ये सब इनका धोखा था। मेरी बेटी इस अमल के साथ उनको थोड़ी थोड़ी रकम भी देती थी, जिसको लेकर वो लोग खुश हो जाते थे। इनका तो काम ही था लोगों को उल्लू बनाकर पहले पैसे लेना और अगर कोई लड़की हाथ लग जाती तो महीने बाद इसको अगवा करके आगे बेच देते थे और सबको यही कहते थे कि लड़की भाग गई है। मैंने अपनी बेटी के साथ मिलकर मंसूबा बनाया था और अगले रोज़ पुलिस को भी बता दिया था। जब बेटी इनसे मुलाकात करने गई तो वहाँ जो भी हुआ वो रिकॉर्ड कर लिया था। पुलिस ने इनकी पूरी टीम को पकड़ लिया था। मैंने इसे बताया था कि शायद इसके बारे में सोचकर मैं बीमार हो गई थी, जिसको उस वक्त उसने यही समझा और मैंने भी। मेरी बेटी ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। मैं माँ थी, मैंने इसका राज राज ही रखा, क्योंकि मैं जानती थी लोग मर्दों का बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ कर देते हैं, लेकिन लड़की की एक छोटी बात को पकड़कर इसका किरदार तार तार कर देते हैं। 2 साल बाद मैंने अपनी बेटी की शादी करवा दी थी। आज वो अपने शौहर के साथ खुश है। वक्त रहते सच का पता लगने की वजह से भारी नुकसान होते होते रह गया था। आपको क्या लगता है मेरी बेटी ने मुझसे सच छुपाकर एक गैर लड़की की मोहब्बत में इस कदर अंधा होकर वो सब अमल करके सही किया था? अगर इसके साथ कुछ गलत हो जाता तो क्या वाकई मोहब्बत इस कदर इंसान को अंधा कर देती है? क्या मैंने बेटी पर नज़र रखकर इसके सच का पता लगाकर सही किया था या मुझे इसे इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए था?